اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین سب کو دکھائی دے رہی ہوگی انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہمارا فرسٹ لیسن ہے، فرسٹ چیپٹر ہے عربک گرامر کا۔ اس میں ہم ڈیل کریں گے کلمہ کی اقسام اور مسلمن ٹیبل۔ کلمہ کی اقسام یعنی پارٹس آف اسپیچ سے، اور مسلمن ٹیبل ابھی کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو ٹاپکس انشاءاللہ ہم نے ڈیل کرنے ہیں، کلمہ کے اقسام یعنی پارٹس آف اسپیچ جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اینڈ مسلمن ٹیبل۔ اب جب ہم یہ کرنے لگے انشاءاللہ، کورس شروع کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم نے کسی وجوہات کی بنا پر اس کورس کو جوائن کیا ہوگا۔ تو سب کا بیسک پرپز یہاں پر یہی ہوگا کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، اس لیے اس کو کرنا ہے نا، گرامر اسی لیے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عربی زبان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کچھ وجوہات، بہت ساری وجوہات ہیں، ہم نے کچھ چند ہی یہاں پر مینشن کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے ثابت ہے، جو 3 وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ ابھی یہاں پر ہم مینشن کر دیتے ہیں۔ دیکھیں عربی زبان کی کیا اہمیت ہے، ہمیں عربی زبان کیوں سیکھنا ضروری ہے ایز اے مسلم اور نان مسلم میں بھی۔ ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی مطلب ہم کسی بھی اس سے رکھتے ہوں تعلق، لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے اس کی لینگویج کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کیا کیا وجوہات ہیں جس کے لیے ہم نے عربی کو سیکھنا ہے۔ تو فرسٹ تھنگ کہ لینگویج آف دی قرآن، قرآن کی جو لینگویج ہے یہ عربی زبان ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہ سب سے، ہم جب یہاں پر انٹر ہوئے ہوں گے تو سب نے نیت کی ہوگی نا، ہم نے قرآن سیکھنا ہے، کیونکہ ہم انٹینشنز بناتے ہیں پھر ہم کسی کام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، اسی لیے ڈیفینیٹلی سب سے اہم چیز یہی ہے کہ قرآن کو ہم نے سیکھنا ہے، اس لیے ہم نے عربی سیکھنا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لینگویج کو پریفر کیا ہے دوسری ادر لینگویجز پر، اپنے اپنے قرآن کو نازل کرنے کے لیے، یعنی آخری جو قرآن کے جو میسج ہے وہ اسی زبان میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری زبانوں کے اوپر اس زبان کو پسند فرمایا ہے اور اس کو ترجیح دی ہے، اس کو پریفر کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے وہ بھی زبان عربی ہے۔ ٹھیک ہے، جو آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، ان کی زبان بھی زبان عربی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اٹ یونائٹس مسلم ورلڈ۔ دیکھیں ہم ہم اجمی لوگ ہیں نا، ہم رہتے ہیں یہاں، انڈو پاک والے لوگ ہیں جو دوسرے لوگ ہیں، تو ہم عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان سے کس طرح سے منسوب ہوتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے۔ تو یہ جو مسلم ورلڈ ہوتا ہے وہ اس عربی زبان کی وجہ سے ایک یونٹی بنتا ہے نا، ایک انٹائٹی بن جاتا ہے۔ پھر فائنل ریولیشن، یعنی کہ جو آخری وہی لاسٹ میسیجز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیے، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، انجیل، تورات، زبور اور دوسری بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، بہت سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میسیجز نازل کیے، لیکن ان کی زبانیں مختلف تھی نا، عبرانی زبان تھی، ہبریو زبان تھی، وہ ساری دوسری مختلف زبانیں تھی، لیکن وہ زبانیں ایکسٹنک ہونے لگی، یعنی وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں رہی کہ وہ اب تک چل رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو پریفر کیا اور اپنا جو ریولیشن ہے، کیونکہ یہ تا قیامت یعنی کہ آخری دم تک اس کو قائم رکھنا تھا، اسی لیے اس زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پریفر کیا اور فرمایا اپنے قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک مرتبہ نہیں کہا، ایک ہی سورہ میں 4 مرتبہ اسی بات کو کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے قرآنًا عربیًا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم آسانی سے اسے سمجھ سکو۔ تو عربی زبان چونکہ آسان زبان ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو پریفر کیا اور اپنا فائنل ریویلیشن اس زبان میں نازل کیا۔ ٹھیک ہے، چھٹی بات یہ ہے کہ اٹ انکریزز وزڈم، یعنی کہ جو ہماری حکمت ہوتی ہے، جو ریزننگ پاور ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کی جو حکمتیں ہوتی ہیں، وزڈم ہوتا ہے، یہ اس زبان کے سیکھنے سے بڑھتا ہے۔
کیونکہ اٹس مطلب اٹس اے کائنڈ آف میتھمیٹیکل لینگویج. تو جو میتھ سے کیا کیا ہوتا ہے، ہم جب میتھمیٹکس سیکھتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کو چلا رہے ہوتے ہیں نا. ہم کوئی بھی چیز ایسے رٹ نہیں سکتے میتھس میں، ہم نے دماغ ہی چلانا ہوتا ہے. عربی کا جو گرامر ہے وہ از اے کائنڈ آف میتھس. ٹھیک ہے، تو یہ میتھس کی طرح، ریاضی کی طرح ہوتا ہے. اسی لیے اس سے ہم سوچتے ہیں، اور سوچنے کی وجہ سے ہمارے دماغ جو ہوتے ہیں، دماغ کے اندر جو سلکائے گائرہ ہیں، وہ اس میں جو سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اور ہمارا وزڈم جو ہوتا ہے، حکمت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آخری اور اہم ترین چیز یہ کہ جب ہم یہاں سے دنیا سے، عارضی دنیا سے، ٹیمپرری ابورڈ سے پرماننٹ ابورڈ میں جائیں گے، یعنی کہ مستقل دنیا میں جائیں گے، جو دائمی ہمارا ٹھکانہ ہے، وہاں کی زبان بھی عربی ہے. تو سوچ لیں کہ کتنی اہمیت کے حامل ہے کہ دنیا میں بھی وہ کام آ رہی ہے، اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی قبر کے سوالات بھی اسی زبان میں ہوں گے. تو سارا کچھ کس پر دار و مدار ہو گیا؟ اسی زبان کے اوپر دار و مدار ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ عربی زبان سیکھنا ضروری ہے. اب دیکھیں، عربی زبان جو ہے سیکھنے کے دو طریقے ہیں. یا تو عربی کیا، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ اس زبان کے رہنے والوں کے ساتھ ہو، اسی ماحول میں ہو، اسی انوائرمنٹ میں ہو، تو ہمیں وہ زبان آ جاتی ہے. اگر ہم انگلینڈ میں پیدا ہوں گے تو ہمیں انگلش آ جائے گی. ہم عرب میں پیدا ہوں گے، عربی آ جائے گی. ہندوستان میں پیدا ہوں گے، ہندی آ جائے گی. تو ہر جگہ کا ایک وہ ہوتا ہے نا، انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور ایک جو انوائرمنٹ سے انسان سیکھتا ہے. تو اگر ہم وہ اس جگہ پر رہتے ہیں تو ہمیں وہ زبان آ جاتی ہے. لیکن اب ہم اجمی لوگ ہیں، ہم عربی لوگ نہیں ہیں. تو اب ہمیں کیا، اس کا دوسرا راستہ کیا ہے زبان کو سیکھنے کا؟ کہ اس زبان کا گرامر یعنی قواعد سیکھا جائے. اب جب اس زبان کا قواعد سیکھ لیا جائے گا، کسی بھی زبان کا گرامر سیکھ لیا جاتا ہے، تو اس زبان کے آنے کے چانسز، اسے بولنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو دو طریقے، یا تو اس انوائرمنٹ میں رہ لیا جائے، یا پھر اس کے گرامر کو سیکھ لیا جائے. تو انشاءاللہ ہم گرامر کے تھرو جائیں گے اور اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور ایک جو اہم بات یہاں پر نوٹ کرنے والی ہے، یہاں ہم اسپوکن عربک نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم قرآنک عربک سیکھ رہے ہیں. تو ہم اسی گرامر کو سیکھیں گے جو ہمارا قرآن سے ریلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کا ایم یہی ہے نا کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، اسی لیے ہم نے عربی زبان سیکھنی ہے. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں جو ہم نے ڈیل کرنا ہے. ہم نے دو ٹاپک سے ڈیل کرنا ہے آج، پارٹس آف اسپیچ اور مسلم ان ٹیبل. پہلا ٹاپک ہے پارٹس آف اسپیچ. اب پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے انگلش میں بھی پڑھا ہے، اردو میں بھی پڑھا ہے. ہر زبان کا پارٹس آف اسپیچ ہوتا ہے. پارٹس آف اسپیچ اصل میں کہا جاتا ہے جو سینٹینس ہوتا ہے، کوئی بھی ایک جملہ ہوتا ہے، اس کے اندر ورڈز ہوتے ہیں. کوئی بھی جملہ بغیر ورڈز کے تو نہیں بن سکتا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں یا ہم پڑھا رہے ہیں، تو اس میں تین لفظ آ گئے، ہم، پڑھانا، اور یہ کام جاری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ورڈز آ گئے ہیں، یہ ورڈز جو ہوں گے یہ کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کریں گے. یہ ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ پروناؤن ہو گیا. اگر ہم کہیں گے کہ شیبہ پڑھا رہی ہے، تو شیبہ جو ہو گیا ناؤن ہو گیا، یعنی اسم ہو گیا. پھر پڑھانا جو ہو گیا ورب ہو گیا، کام کرنا ہو گیا. تو یہ کام ہو گیا ورڈ، دوسرا جو ہو گیا اسم ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے، کیٹیگرائز کر دیتے ہیں ہر ورڈ کو. تو اسی ورڈ کے کیٹیگرائزیشن کو کہا جاتا ہے پارٹس آف اسپیچ. تو انگلش میں ہمارے پاس اراؤنڈ 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں، 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں. جیسے کہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈوربس، انٹرجیکشن، وربس، آرٹیکل، پریپوزیشن، کنجنکشنز. یہ ہم نے پڑھا ہے نا، بہت بارہا پڑھا ہے، ہم بچپن سے یہی پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 8 پارٹس آف اسپیچ ہے. اب یہ جو پارٹس آف اسپیچ ہیں، اس کو عربی زبان میں کلمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کلمہ. تو اب کلمہ کی اقسام یعنی کلمہ کی کتنی ٹائپس ہے عربی زبان میں؟ تو دیکھیں، انگلش میں تو 8 ہیں، لیکن عربی میں صرف 3 ہی ہیں، صرف only 3. تو آپ 5 مزید پارٹس آف اسپیچ پڑھنے سے یہاں پر بچ جاتے ہیں. یہاں پر آپ کو صرف 3 ہی قسم کے کلمہ پڑھنے ہیں. اب کلمہ کس سے کہتے ہیں پہلے وہ دیکھ لیں. کلمہ جو ہے ہر بامانی، ہر میننگ فل ورڈ کو کلمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بامانی ورڈ کسے کہا جاتا ہے؟ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا چائے شائے، گاڑی واڑی، تو
تو دیکھیں بامانی ورڈ کون سا ہے, اس میں چائے بامانی ہے, میننگ فل ہے, لیکن شائع کوئی ورڈ نہیں ہوتا, یہ تو ہم ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جو ایک لینگویج بولنے کا طریقہ ہوتا ہے, اس کے حساب سے ہم کہہ دیتے ہیں. چائے بامانی ورڈ ہے, میننگ فل ورڈ ہے. پھر ہم نے کہا گاڑی واڑی, تو گاڑی میننگ فل ہے, میننگ فل ہے یعنی کہ جو بامانی ہے, اور جو واڑی ہے یہ کوئی میننگ فل ورڈ نہیں ہے. تو جو یہ میننگ لیس ورڈ ہوں گے ہم اسے نہیں پڑھیں گے, بلکہ ہم صرف کلمہ پڑھیں گے, یعنی کہ میننگ فل ورڈ. کیونکہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں قرآن کو پڑھنے جا رہے ہیں, تو قرآن کا ہر ایک لفظ بامانی ہے, میننگ فل ہے. تو آپ قرآن کا, ہم نے تو لفظ کہا, ورڈ بھی نہیں, قرآن کا ہر ہر حرف, ہر لیٹر بامانی ہے. یہاں تک کہ اس کا زبر زیر پیش جو ہوتا ہے, فتحہ دمہ کسرہ, وہ بھی بامانی ہوتا ہے. تو ہم جب قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم بے معنی کو اپنی اس میں سیکشن میں سے نکال دیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر کٹ شارٹ ہوتی جا رہی ہے چیزیں. آپ نے 8 پارٹس آف اسپیچ کی جگہ صرف 3 پڑھنے ہیں. پھر یہاں پر آپ نے بے معنی لفظوں کو نہیں پڑھنا ہے. ہم اردو میں باقاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم عربی میں کوئی بے معنی لفظ نہیں پڑھیں گے, ہم بامانی ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ہر میننگ فل ورڈ, ایوری میننگ فل ورڈ, ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. تو یہ کلمہ کی ڈیفینیشن ہے, اور اسی کلمہ کو انگلش میں کہا جاتا ہے پارٹس آف اسپیچ. اب دیکھیں کہ یہ جو پارٹس آف اسپیچ ہم نے دیکھے تھے انگلش میں 8 تھے, تو اب 8 کو ہم نے 3 کر دیا. تو یہ 8 جو ہے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ تو کریں گے نا, یہ کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو فال کریں گے. تو اب دیکھیں یہ جو 8 تھے اس میں سے 5 جو ہوتے ہیں وہ اسم میں فال کرتے ہیں. ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹو, ایڈوربس, انٹرجیکشن, یہ سارے کے سارے اسم ہو جاتے ہیں. باقی ورب جو ہوتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے, اور باقی آرٹیکل, پریپوزیشن, کنجنکشن, یہ جو ہوتے ہیں حرف کہلاتے ہیں. اب ہم نے اس چیز کو اسکپ کر دینا ہے, اب ہم یہ نہیں پڑھیں گے, انگلش نہیں پڑھیں گے, اب ہم عربی پڑھیں گے. تو آج سے آپ کو عربی کہتے ہی اگر آپ کو کہا جائے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں, کلمے کے کتنے ٹائپس ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ 3 ہیں. ان کا نام کیا کیا ہے؟ اسم, فعل, حرف. پوری عربی کا کوئی بھی لفظ آپ اٹھا لیں, ان تینوں کیٹیگری میں سے کسی اور چوتھی کیٹیگری میں نہیں جائے گا. تو آپ کسی بھی حرف کو اٹھا لیں, کسی بھی لفظ کو اٹھا لیں گے, آپ کہیں گے یا تو وہ اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے نام کو, کسی بھی کوالٹی کو, صفات کو, یہ ساری چیزیں اسم میں آتی ہیں. لیکن جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہم ڈیل کرتے جائیں گے ایک ایک چیز کو. اسم کی آپ ڈیفینیشن یہ یاد رکھ لیں, کسی بھی چیز کا نام یا کسی بھی صفت کا نام. صفت کہتے ہیں کیریکٹرسٹکس کو, جس کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں نا, اس کو. ایڈجیکٹیو, ایڈوربز جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے صفات میں آتے ہیں. تو ہم صفت بھی پڑھیں گے اس میں, ناؤنز بھی پڑھیں گے. ناؤنز یعنی کہ نیم, پلیس, اینیمل, تھنگ, یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے ناؤنز میں چلا جاتا ہے, ناموں میں چلا جاتا ہے. کسی بھی چیز کا نام, کسی ذات کا نام, کسی صفات کا نام. اور جو انٹرجیکشنز جو ہوتے ہیں, انٹرجیکشن کہا جاتا ہے جب ہم کسی چیز کا ایکسپریشن دے رہے ہوتے ہیں نا, واو اور واہ, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں, ایموشنز جو ہوتے ہیں, وہ انٹرجیکشن ہوتا ہے. وہ بھی سارے کے سارے اس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایڈجیکٹیو, ایڈوربس, پروناؤنس. پروناؤنس کیا ہوتے ہیں کہ جو نام کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم کہیں فاطمہ ایک اچھی لڑکی ہے, وہ کھانا کھا رہی ہے, وہ کتاب پڑھتی ہے, تو فاطمہ ایک مرتبہ آپ نے استعمال کیا. اس کے بعد آپ بار بار یہ نہیں کہہ رہے فاطمہ اچھی لڑکی ہے, فاطمہ پڑھائی کرتی ہے, فاطمہ نے کھانا کھایا, فاطمہ. آپ بار بار فاطمہ نہیں استعمال کریں گے, آپ اس کی جگہ کوئی ورڈ لے آئیں گے. اس ورڈ کو کہا جاتا ہے پروناؤن. تو وہ پروناؤن بھی اسی اسم کے اندر آتا ہے جسے عربی میں ضمیر کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آگے ڈیل کریں گے. ہم صرف آپ کو ابھی جسٹ دے رہے ہیں اسم کسے کہتے ہیں. اسم کسی ذات یا صفات کے نام کو کہتے ہیں, کسی نیم کو یا کسی کیریکٹرسٹک کو کہا جاتا ہے. سمپل ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, اب فعل کس سے کہا جاتا ہے؟ فعل کہا جاتا ہے کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو کہا جاتا ہے, لیکن اس میں کسی ٹینس کا پایا جانا ضروری ہے, یعنی زمانے کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ کھا رہی ہے, فاطمہ کھاتی ہے, فاطمہ کھائے گی, تو اس میں وقت پتہ چل رہا ہے کام کب ہو رہا ہے, پاسٹ میں ہو رہا ہے, پریزنٹ میں ہو رہا ہے, یا مستقبل میں ہو رہا ہے, یا فیوچر میں ہو رہا ہے. یہ وقت جب تک نہیں پتہ چلے گا جب تک آپ اس کو فعل نہیں کہیں گے. اگر ہم کہیں گے کھانا, جانا, آنا, پینا, تو آپ کو اس میں وقت نہیں پتہ چلتا. تو وقت نہیں پتہ چل رہا, دیٹ مینس یہ فعل نہیں ہے. فعل کے ہونے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے. تو کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ جب ہم فعل پڑھیں گے تب اس سے ڈیل کریں گے.
پھر ہم دیکھتے ہیں حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ پارٹیکلز کو کہا جاتا ہے. حرف پارٹیکلز کو کہا جاتا ہے. حرف یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایسے ورڈز، ایسے لیٹرز، ایسے ورڈز جو اپنے میننگ کو ایکسپریس کرنے کے لیے، جو اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، یعنی اسم یا فعل پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے کہنا ہے کہ نا پر، تو اب آپ کہیں گے کون سا پر؟ تو اگر ہم کہیں گے کرسی پر، تب آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں پر کا کیا مطلب ہے. تو یہ پر جو ہو گیا وہ آپ کا حرف ہو گیا. تو یہ حرف نے کس کا سہارا لیا؟ ایک اسم کا سہارا لیا، کرسی کا سہارا لیا، تب جا کے اپنے میننگ کو ایکسپریس کیا. تو یہ حرف ہو گیا. اب یہ حرف کیا ہے یہ بھی ہم ڈیل کریں گے ڈیٹیل میں آگے. فعل کیا ہے وہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ. اسم کیا ہے آج سے ہم پہلے جو شروع کریں گے وہ اسم کو شروع کریں گے. تو ہمارا سیکوینس کیا ہوگا؟ پہلے ہم اسم پڑھیں گے، پھر حرف پڑھیں گے، پھر فعل پڑھیں گے. تو ساری چیزیں الگ الگ سیکشن میں ڈیوائیڈڈ ہیں. آج جو ہم شروع کرتے ہیں وہ اسم شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب تک یہ اسم نہیں مکمل ہو جاتا ہم حرف کو نہیں ٹچ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں کچھ بیسک چیزوں پر جسے کہا جاتا ہے حرکات. آپ نے بار بار سنا ہوگا نا جو حرکات ہوتی ہیں جو ہم لگاتے ہیں زبر زیر پیش، وہ اسے عربی میں کہا جاتا ہے عربک ایکسنٹس، حرکات. اب یہ جو حرکات ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، پیش، زبر، زیر. 6 ایکچولی میں 6 ٹائپس کی ہوتی ہیں، 6 ٹائپ کی ہوتی ہیں. پیش، زبر، زیر، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر. ایسے ہی پڑھا ہے ہم نے، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. لیکن عربی میں آپ اس کا نام یہ نہیں کہتے، آپ عربی میں اس کا دوسرا نام ہوتا ہے. پیش کو کہا جاتا ہے دمہ، زبر کو کہتے ہیں فتحہ، اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ. 2 پیش کو کہتے ہیں دمتین، 2 زبر کو کہتے ہیں فتحتین، اور 2 زیر کو کہتے ہیں کسرتین. تو یہ آپ کو نام یاد رکھنا ہے کیونکہ somewhere when I'll use these terms تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. دمہ، فتحہ، کسرہ یعنی پیش، زبر، زیر. اس طریقے سے آپ نے ان ٹرمز کو یاد کر لینا ہے. اب ہم نے یہاں پر ایک چیز مینشن کی ہوئی ہے، ڈیفالٹ، اوریجنل. یہ کیا ہے ڈیفالٹ یا اوریجنل؟ ڈیفالٹ یا اوریجنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ورڈ جو ہوتا ہے عربی کا وہ اس کی اصل حالت جو ہوتی ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی دمہ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی زبر یا زیر کے ساتھ اوریجنلی نہیں پایا جاتا. اگر اس پر کسی بھی قسم کا گرامر کی تبدیلی ہوتی ہے تب وہ پیش یا زبر کے ساتھ دکھائی دے گا، ادروائز وہ پیش کے ہی ساتھ ہوگا. دیٹ مینس اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں مسلم، اب یہ مسلم ورڈ لیا تو اب اس کو آپ اوریجنل اگر شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے مسلمن، آپ کبھی بھی مسلمن یا مسلمن نہیں کہیں گے. تو ہر چیز کی ایک اوریجنل اسٹیٹ ہوتی ہے نا. ایک آپ سمجھ لیں جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہماری اوریجنل حالت جو ہوتی ہے ہمارے گھر میں ہوتی ہے، لیکن ہم آفس جاتے ہیں یا ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو ہم کپڑے تبدیل کر کے اچھے بن کے جاتے ہیں نا. آفس میں جاتے ہیں تو فارمل پہن کر جاتے ہیں، اور جب ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو پارٹی ویئر پہن کر جاتے ہیں. لیکن گھر میں جب ہوتے ہیں ہم کیجول میں ہوتے ہیں. تو یہ جو کیجول حالت ہے وہ دمہ ہے. لیکن جب ہم باہر نکل رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں یا پارٹی میں جا رہے ہیں تو ہم اپنی حالت کو تبدیل کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیں یہ تبدیل ہونے والی حالت ہے. اوریجنل حالت جو ہے یہ پیش یا ڈبل پیش ہے. ٹھیک ہے، تو یا تو یہ مسلمون ہوگا یا مسلم ہوگا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوگا. اگر آپ کوئی اور ورڈ لے لیتے ہیں جیسے کہ ہم لے لیتے ہیں شاکر، تو شاکرون ملے گا. ساجد، ساجدن. مسجد، مسجدن. موبائل کو کہتے ہیں جوال، تو جوالن. تو اوریجنل اسٹیٹ کیسے ہوگی؟ پیش کے ساتھ ہوگی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ڈکلینشنز کی طرف. ڈکلینشنز کسے کہا جاتا ہے؟ ڈکلینشنز کہا جاتا ہے عربک میں کیسز کو، جس کو ہم انگلش میں کیسز کہتے ہیں، عربی میں اسے حالت کہہ لیتے ہیں یا اعراب کہتے ہیں. اب اعراب کیا ہے؟ اعراب بالکل بھی حرکت کا نام نہیں ہے. جیسے کچھ اردو اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے اسکول میں کہ اعراب لگائیے، تو وہ اپنے کوشچنز میں ان کو دیا جاتا ہے کوشچن کہ اعراب لگائیے، تو پھر وہ آنسر میں زبر زیر پیش لگا رہے ہوتے ہیں. زبر زیر پیش کا نام اعراب نہیں ہے، ہم نے پہلے ہی بتایا. زبر زیر پیش کا نام حرکات ہے. اعراب کس چیز کا نام ہے؟ تو پھر اب اعراب دیکھیں کیا ہے. اس کو حالت بھی کہا جاتا ہے، کیسز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر دیکھتے ہیں ہم محمد ورڈ جو آیا ہے
محمدن. یہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمدن محمدن. تو دال کے اوپر جو ہوتا ہے نا دو پیش ہوتے ہیں محمدن. لیکن جب ہم شہادہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، تو وہی دال جو دو پیش کے ساتھ تھا، یہ اینڈ میں جو دال ہے وہ دو زبر کے ساتھ ہو گیا، دو فتحتین کے ساتھ ہو گیا. لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمدن، تو یہاں پر دال کے نیچے دو کسرہ آ گئے، دو زیر آ گئے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ محمد لفظ تو تینوں جگہ سیم ہے نا، محمد محمد محمد، لیکن اس کے اینڈ میں جو حالتیں ہیں، اس کے جو شیپ ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. کہیں پر دو زبر آ رہا ہے، کہیں دو زیر آ رہا ہے، کہیں دو پیش آ رہا ہے، دمتین فتحتین کسرتین، اس طریقے سے وہ اپنی حالتوں کو تبدیل کر رہا ہے. تو بس اسی کو ڈکلینشن کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ورڈ اپنے میننگ کو چینج نہ کرے. دیکھیں محمد جو لفظ ہے اس کو آپ درود میں پڑھ لیں یا شہادہ دے دیں یا کلمہ پڑھ لیں، تینوں میں لفظ کا میننگ سیم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میننگ کا نام کا میننگ چینج ہوتا ہے کیا جب ہم الگ الگ جگہ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں چینج ہوتا ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیپ تو تبدیل ہو رہا ہے، محمدن آ رہا ہے، محمدن آ رہا ہے، محمدین آ رہا ہے. تو دن 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 جو آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف شیپ کی تبدیلی ہو رہی ہے لیکن میننگ کی تبدیلی نہیں ہو رہی. تو اسی کو اعراب کہا جاتا ہے کہ میننگ کی تبدیلی کے بغیر شیپ کی تبدیلی. دا چینج آف شیپ وداؤٹ چینجنگ اٹس میننگ. شکل کی تو تبدیلی ہو رہی ہے لیکن معنی سیم ہے ہر جگہ، تو اسے کہا جاتا ہے اعراب. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اللہ، اسی کا دیکھیں دوسرا ہم نے فارم بنا دیا اللہ، اللہ ہی. تینوں جگہ پر ورڈ اللہ کا میننگ تبدیل نہیں ہو رہا، صرف کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ یہاں پر پیش آ گیا، یہاں پر زبر آ گیا، یہاں پر زیر آ گیا، دمہ فتحہ کسرہ، اس طریقے سے صرف شیپ چینج ہوا. اس کو اعراب کہا جاتا ہے، اسی کو ڈکلینشن کہا جاتا ہے، اسی کو کیس کہا جاتا ہے. نومینیٹو، جینیٹو، ایکوزیٹو، یہ سارے کیسز کے نام ہوتے ہیں. ہم نے انگلش میں نہیں پڑھنا ہے، ہم نے عربی میں پڑھنا ہے، تو ہم عربی کی طرف دھیان دیں گے. تو اب یہ جو ہم نے کہا پہلے بھی کہ دمہ جو ہوتی ہے کسی بھی ورڈ کی اوریجنل حالت ہوتی ہے، پیش جو ہوتی ہے نا. تو یہاں پر بھی جو اللہ ہے اور محمد ہے یہ اس کی اوریجنل حالت ہے، ڈیفالٹ سٹیٹس ہے، اس کا ڈیفالٹ حالت ہے. تو آپ اعراب کو سٹیٹس بھی کہہ سکتے ہیں، کیس بھی کہہ سکتے ہیں، ڈکلینشن بھی کہہ سکتے ہیں، اعراب بھی کہہ سکتے ہیں. اب یاد رکھ لیں یہ کوئی بھی ٹرم آئے گی سب کا سیم میننگ ہوگا. آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا مسلمن ٹیبل. مسلمن نام سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ میل کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ابھی آج جو لیکچر ہم لیں گے وہ سارا کا سارا میسکلن یعنی مذکر کے بارے میں ہوگا، اس میں کہیں بھی فیمنن یعنی مونس کا ذکر نہیں ہوگا. تو مسلمن یہ میل کے بارے میں ہے، یہ ٹیبل بھی پورا میل کا ہے. اب دیکھیں ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم پہلے ٹیبل کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کا میننگ دیکھتے ہیں، پھر اس کا طریقہ دیکھتے ہیں. تو اب ہم نے یہ جو ٹیبل بنایا ہے ہم اس کو یاد کریں گے. کیسے یاد کریں گے؟ بہت سمپل طریقہ ہے. اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کالم وائز یاد کریں گے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، کالم وائز، پہلے فرسٹ کالم، سیکنڈ کالم، تھرڈ کالم، اس طریقے سے ہم نے اس کو یاد کرنا ہے. اب دیکھیں فرسٹ کالم تو بالکل اسی طرح بن گیا جس طرح سے ہم نے محمد محمد محمدن 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 دیکھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے محمد کی جگہ ہم نے مسلم ورڈ لے لیا، تو وہ مسلم ہو گیا پیش کے ساتھ، دمتین کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ ہو گیا مسلمن، اور دو زیر کے ساتھ ہو گیا مسلمن. تو یہ ہو گیا مسلمن، 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 محمدن، محمدن، محمدن. اسی کی جگہ ہم نے لے لیا مسلمن، مسلمن، مسلمن. فرسٹ کالم یہ ہے. دوسرا کالم ہے مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، یہ دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ٹیبل کو کس طرح یاد کریں گے؟ مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. دیکھیں ہم ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ مائک اپنا میوٹ رکھ کے اس کو ریپیٹ کریں ہمارے ساتھ اور اس کو ابھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، گھر پر نہیں لے کے جانا ہے، اس کو یہیں یاد کر کے جانا ہے. مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. تھرڈ کالم ہے مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ.
تو یہاں پر آنی اینی اینی آ رہا ہے, یہاں پہ اونا اینا اینا آ رہا ہے. یہ دو ورڈ سیم ہے, یہ دو ورڈ سیم ہے. تو ہم ٹیبل کو اس طرح سے یاد کر لیتے ہیں کالم وائز. مسلمن مسلمن مسلمن, مسلمانی مسلمینی مسلمینی, مسلمون مسلمینا مسلمینا. اب یہ کیا ہے, اس کا میننگ اور اس کا شیپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز جو ہم مینشن کرتے ہیں وہ یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ورڈ کے آگے دو فتحہ لگاتے ہیں, دو زبر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ دو زبر لگائیں گے تو اس کے بعد ایک الف کا ایڈیشن ہونا ضروری ہے. یہ عربی میں کسی بھی ورڈ کو لکھنے کا طریقہ ہے کہ دو فتحہ کے ساتھ, دو زبر کے ساتھ ایک الف کا ایڈیشن ہوتا ہے. تو دیکھیں ہم نے ٹیبل میں کیا کیا, جب مسلمون اور مسلمین لکھا تو اس میں ایک الف کا ایڈیشن نہیں کیا, لیکن جب آپ کیا کر رہے ہیں, فتحہ لگا رہے ہیں, دو زبر لگا رہے ہیں, تو ایک الف کا ایڈیشن ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ لکھنے کا طریقہ ہے, اس میں کوئی گرامر کا کوئی چینج نہیں ہے, بس ایک لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے, ہر زبان کا ایک لکھنے کا پیٹرن ہوتا ہے, وہ ہم نے فالو کرنا ہے. تو دیکھیں مسلم من جو تھا وہ مسلمن بنتے ہی ایک الف کے ساتھ آ گیا. اب صرف ایکسیپشن کہاں ہوگا, کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں اگر گولتا یا الف حمزہ آ جائے گا تو وہاں پر صرف الف نہیں لگے گا, باقی ساری جگہ پر دو زبر لگتے ہی الف لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کیا تھا یہ ٹیبل ہے کیا, مسلمون مسلمان مسلمین مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمونا مسلمینا مسلمینا, یہ ہم نے یاد تو کر لیا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بنا کیسے ہے. دیکھیں ہم نے پہلا جو ٹیبل ہم نے پڑھا محمدن محمدن محمدن, تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ محمد ورڈ کا میننگ چینج نہیں ہو رہا ہے, صرف شیپ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جب شیپ چینج ہوتا ہے اس شیپ کا نام بھی کچھ ہوتا ہے نا, صرف ہم نے شیپ چینج تو کر دیا. محمدن جو تھا اس کا ایک الگ شیپ ہے, دن کا الگ ہے, دن کا الگ ہے. تو اسی طرح مسلمون کا الگ شیپ ہے, مسلمین کا الگ شیپ ہے, مسلم من کا الگ شیپ ہے, من 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 تینوں کا الگ شیپ ہے. تو پہلے شیپ کو کہا جاتا ہے رفع, دوسرے شیپ کو کہا جاتا ہے نصب, اور تیسرے شیپ کو کہا جاتا ہے جر. یہ یہاں پر صرف ابھی آپ کو نام یاد رکھنے ہیں, یہاں پر ابھی آپ کا اس کا فنکشن کیا ہے, کام کیا ہے, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. ابھی صرف آپ کو شیپ کے نام یاد رکھنے, یعنی کہ جو پہلی رو ہے, پہلی رو کے جتنے بھی شیپ ہوں گے وہ رفع کہلائیں گے, دوسری رو کے شیپ نصب کہلائیں گے, تیسری رو کے شیپ جر کہلائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی شکلوں کو تبدیل کر رہے لیکن میننگ تبدیل نہیں کر رہے. اب جب ہم نے کہہ دیا کہ میننگ تبدیل نہیں کر رہے, دیٹ مینس کہ یہ پورا جو کالم ہے اس کا سیم میننگ ہوگا, مسلمن مسلمن مسلمن. جس طرح محمدن محمدن محمدین کا ایک ہی میننگ تھا, the most praised worthy, ہے نا, کہ بہت زیادہ تعریف کے لائق, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مطلب ہے تینوں شیپ میں. اسی طرح مسلم من کا جو مطلب ہے, تینوں کا مطلب ہوگا ایک مسلم مرد, مسلم مین. تو پہلے شیپ کو, پہلے کالم کو ہم نے نام دے دیا واحد, سنگولر. اب ہم اس سے بناتے ہیں ڈوئل. ڈوئل کیا آ گیا, یہ نئی چیز آ گئی. دیکھیں عربی زبان میں ان لائک انگلش اینڈ اردو, اردو اور انگلش میں کیا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز واحد ہوتی ہے اور اس سے ڈائریکٹ جمع بن جاتی ہے, یعنی سنگولر ہوتا ہے اس سے ڈائریکٹ پلورل بن جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں آپ کو ایک کالم مزید پڑھنا پڑتا ہے, وہ کالم کون سا ہوتا ہے, ڈوئل. آپ کبھی بھی دو کو پلورل نہیں کہہ سکتے, عربی زبان میں دو کے لیے الگ ٹرم ہے, اسے کہا جاتا ہے مثنیٰ. اور اس کہیں کہیں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا تثنیہ, تو تثنیہ کا مطلب مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے, جو پروسیس ہوتا ہے, اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے, یا مثنیٰ بھی کہہ سکتے ہیں ہم, ڈوئل بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن دو کو آپ جمع نہیں کہیں گے, پلورل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, اب ڈوئل بنانے کا کیا طریقہ ہے, کسی بھی ورڈ کے آگے آپ نے آنی اور اینی ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ ڈوئل بن جاتا ہے. اس ورڈ کے آگے آپ نے آنی ایڈ کر دیا تو مسلمانی بن گیا, مسلمینی مسلمینی. آنی اینی اینی بنا لگتے ہی وہ جو چیز ہوتی ہے وہ دو میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو جہاں پر بھی آپ کو آنی اینی اینی یہ تین ساؤنڈ سنائی دے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈوئل ہے, دو ہے. جیسے ہم نے ابھی پڑھا فتحتین فتحتینی دمتینی کسرتینی, یعنی کہ دو فتح دو کسرہ دو دمہ, دو زبر دو زیر دو پیش کو اس طریقے سے اینی آنی اینی کہہ سکتے ہیں. فتحتانی فتحتینی, دمتانی دمتینی, کسرتانی کسرتینی. اسی طرح مسلمانی مسلمینی مسلمینی. ٹھیک ہے,
मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो दो बनाने का क्या तरीका, आनी आईनी ऐड कर दो। अच्छा, अब प्लूरल पे आते हैं। प्लूरल यानी जमा। जमा बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है आपने, ऊना और ईना, ईना ऐड कर देना, ऊना ईना ईना। यहाँ पर आनी आईनी आईनी ऐड करना है, यहाँ पे ऊना ईना ईना। तो ये क्या हो गया, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो डुअल बनाने के तरीके में आनी आईनी की आवाज आएगी, प्लूरल बनाने के तरीके में ऊना ईना की आवाज आएगी। ठीक है। अब जब ये डुअल है तो सारों का मतलब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी शेप चेंज हुआ है लेकिन मीनिंग तब्दील नहीं हुआ। तो मीनिंग जब तब्दील नहीं हुआ तो पूरे कॉलम का मीनिंग होगा दो मुस्लिम मर्द। और यहाँ पर भी जब जमा हमने टाइटल दे दिया, यहाँ पर भी क्या मतलब हुआ, एराब की हालतें हैं ये, यानी डिक्लेंशंस है, मीनिंग तब्दील नहीं हो रहा है लेकिन शेप तब्दील हो रहा है, यानी कि तमाम मुस्लिम मर्द और मुस्लिम मैन। तो देखिए हम मीनिंग भी देख लेते हैं। कॉलम में एक मुस्लिम मर्द, दो मुस्लिम मर्द, तमाम मुस्लिम मर्द, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, एक मुस्लिम मर्द, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, दो मुस्लिम मर्द, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना मीना, तमाम मुस्लिम मर्द या ऑल मुस्लिम मैन, तमाम सब मुस्लिम मर्द। ठीक है। और पहला कॉलम है रफा, यानी कि मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, ये रफा हो गया। नस्ब क्या हो गया, मुस्लिमन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, नस्ब हो गया। जर क्या हो गया, मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना, ये जर हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखना है, इसके फंक्शन हम बाद में देखेंगे। अब देखिए हमने ये जो चीज है ना, इसको एंड में अलग से निकाल कर दिखा दिया कि इनके एंडिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और इसी चेंजेस को डिक्लेंशन कहा जाता है। अब देखिए पहले कॉलम में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, दम्मा, फतहा, कसरा, पेश, जबर, जेर, ये तब्दीली हो रही थी। अब इस पेश जबर जेर को हम नाम देते हैं एंडिंग साउंड। क्या देते हैं, एंडिंग साउंड। बाकी जो दो रहते हैं, दो कॉलम, इनका नाम दिया है एंडिंग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्यों नाम दिया है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ हरकतें नहीं है ना, जबर जेर पेश, बाकी पूरा पूरा एक एक वर्ड लिखा गया उसके एंड में, आईनी, ऊना, ईना, है ना, ये सारा कुछ वर्ड लिखा गया, तो इसलिए हमने इसको कॉम्बिनेशन नाम दे दिया है। तो यहाँ पर आनी, आईनी, आईनी, ये डुअल का कॉम्बिनेशन है, ऊना, ईना, ईना प्लूरल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो ये दो कॉलम एंडिंग कॉम्बिनेशन कहलाएंगे और पहला कॉलम जो है एंडिंग साउंड कहलाएगा। इसका मतलब हमारे पास तीन एंडिंग साउंड, क्योंकि ये दो रिपीट हुए हैं ना, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो ये रिपीट हुए, तो हमने इसलिए कह दिया कि हमारे पास तीन एंडिंग साउंड है। उन, अन, इन, सिंगल या डबल हो सकता है, जबर जेर पेश सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। और हम आपको क्यों बता रहे हैं एंडिंग कॉम्बिनेशन, एंडिंग साउंड, ताकि आप किसी भी वर्ड का नंबर पता कर सकें कि कितना नंबर है, यानी कि वो सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है। ये कैसे पता चलेगा, आपको उसके एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन से आपको उसका नंबर पता चलेगा। अगर आपको किसी भी वर्ड के एंड में आनी, आईनी, ऊना, ईना मिल जाता है, यानी आप क्या कहेंगे, इसके अंदर एंडिंग कॉम्बिनेशन मौजूद है। एंडिंग कॉम्बिनेशन जो भी मौजूद होगा उसके हिसाब से आप कहेंगे कि डुअल है, आनी आईनी होगा तो, और प्लूरल है होगा तो हम कहेंगे ऊना ईना मौजूद है इसलिए प्लूरल है। अगर आपको किसी भी वर्ड में एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, फिर आप ढूंढेंगे एंडिंग साउंड को। तो किसी भी वर्ड का नंबर पता करने का यह तरीका है कि आप सबसे पहले उसके अंदर एंडिंग कॉम्बिनेशन ढूंढें, यानी इन चार वर्ड्स की साउंड को ढूंढें। अगर ये मिल जाती हैं तो आपका वहीं पर 100% डिसाइड हो जाता है वो डुअल है या प्लूरल है। लेकिन अगर ये नहीं मिलती तो आपको फिर ढूंढना है इसमें से कौन अन है, इन है। जब ये मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि ये सिंगुलर है, और फिर उसी के हिसाब से आप उसका स्टेटस भी बता सकते हैं, उसका डिक्लेंशन भी बता सकते हैं कि वो रफा है या नस्ब है या जर है। ठीक है।